السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبداللہ آپ؟ ٹھیک. اچھا، آج میں آپ کو انشاءاللہ جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہی ہوں، ان کا نام ہے اکرمہ بن ابی جہل. صحیح ہے، تھوڑا سا آپ بتائیں پہلے پلیز. آپ بتائیں نا تھوڑا. ابو جہل کے بیٹے تھے. نا ابو جہل کے بیٹے تھے یہ. بالکل. ابو جہل کون تھا؟ سردار تھا. سردار تو تھا. اس کو کیا جاتا ہے امت مسلمہ کا کیا کہا جاتا ہے؟ فرعون کہا جاتا ہے. بالکل، اس کو امت مسلمہ کا فرعون کہا جاتا ہے. اور اکرمہ بن ابی جہل اسی کے بیٹے. تو دیکھیے اللہ نے ان کو جو ہے ایمان کی توفیق دے دی. اور ان کے جو دوست تھے جیسے سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، یہ نہیں ہوئے تھے کیونکہ یہ اپنے ابا کے ساتھ ہوتے تھے. ابا ان کا جو ہے امت کا فرعون. صحیح ہے، بلکہ وہ بہت تکلیفیں دیتا تھا. ابو جہل آپ کو پتہ ہے اسے ابو حکم کہا جاتا تھا، یعنی اتنا انٹیلیجنٹ تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو ابو جہل اس کی کنیت ہو گئی، یعنی جاہلوں کا باپ بن گیا. وہ جاہل کیونکہ سمجھ نہیں سکا دین کی بات، حق کی بات. اور جو سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ ہیں ان کا کیا نام ہے؟ سمیہ تعالیٰ. کنہوں نے شہید کیا تھا؟ کس نے؟ ابو جہل. ہاں، ابو جہل نے مارا تھا. یہ عمار بن یاسر کی امی تھیں. سب سے پہلی یاد رکھیے گا سمیہ رضی اللہ عنہا تھی. اچھا، جو ابو جہل جو ہے وہ اتنا آپ کو پتہ ہے نا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اذیتیں دیتا تھا. اس میں یہ بھی اکرمہ بھی ساتھ ہوتے تھے اپنے فادر کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بچے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں نا. کرتے نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اچھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، تو ابو جہل جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا اور لیکن مارا گیا تھا اس دن. اچھا، یہ اکرمہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ بھی مشرکوں کی، کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑ رہے تھے. اور نہ اس وقت ان کا لات کام آیا، نہ عزا جو ان کے بڑے بڑے بت تھے جس کی مدد مانگتے تھے. یہ لوگ ان کو اللہ نے شکست دی. اللہ کے حکم سے مسلمان فتح یاب ہوئے، جیت گئے. تو مشرکین جو تھے مکہ کے بڑے غصے میں بیٹھے تھے. وہ جنگ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے نا. ان میں سے ابو جہل بھی تھا، یعنی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر ہوا نا. تو یہ بھی بہت غصے میں تھے. ان کا اب تو ہم اور جو ہے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے. اسی لیے پھر وہ لوگ جنگ اگلی سال 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی اور 3 ہجری میں ہجرت کے تیسرے سال احد ہوئی. یہ بھی تھے. اچھا، یہ اکرمہ بن ابی جہل احد میں اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے گئے. ام حکیم نام تھا کہ وہ خواتین بھی ساتھ پہنچی تھی. وہ لوگ گاہ بجا کے نا جوش دلا رہی تھیں سب کو کہ اور لڑو اور مارو مسلمانوں کو. بلکہ یہ نا یعنی اس میں تھے جیسے کمانڈرز ہوتے نا، تو ایک طرف سیدھی طرف سے لیڈ کر رہے تھے آرمیوں کو، آرمی کی کافروں کی خالد بن ولید، وہ بھی مسلمان نہیں تھے. اور لیفٹ سائڈ سے اکرمہ بن ابی جہل لیڈ کر رہے تھے. اور پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا پھر جس طرح جو ہے وہ کچھ مسلمان جو ہے وہ جو تیر انداز تھے، تو کن کی قیادت میں تھے؟ وہ نام بتائیے گا ان صحابی کا. عبداللہ بن جبیر. تو وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی تھی اور انہوں نے منع کیا تھا کہ وہ جو جبل رما ہے، جو پہلے جبل عینین کے نام سے مشہور تھی، کہ نیچے نہ اترنا. وہ اتر آئے تھے مال غنیمت جب مسلمان جیتنے لگے، اور بس پھر وہیں پہ خالد بن ولید نے اٹیک کیا اور پھر مسلمانوں کا شکست، مطلب بہت نقصان ہوا تھا. وہ بھی اللہ کی خاطر. بہرحال وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ان سے کچھ صحابیوں سے ہو گئی تھی. جو اس کے بعد کیا ہوا کہ غزوہ خندق ہوئی. ہر طرف سے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے نا، بہت سارے قبائل آئے تھے. اس میں جو خندق بنائی تھی، کنہوں نے مشورہ دیا تھا خندق بنانے کا، پتہ ہے آپ کو؟ سلمان فارسی. بالکل صحیح. ایک نئی ٹیکنیک تھی، نئی سمجھو کہ وار ٹیکنیک تھی. انہوں نے خندق بنا لو. 3 طرف سے تو محفوظ تھا مدینہ، قلعے وغیرہ بنے ہوئے تھے. ایک طرف سے مسئلہ تھا جہاں سے کھلا تھا وہیں خندق کھود دی. ابھی بالکل نئی چیز تھی. لوگوں نے حملہ کیا، بڑے آرام سے آئے کہ بہت سارے لوگ ہیں. اب جب وہاں آئے تو خندق آگے نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو ابو جہل کا جو بیٹا تھا نا اکرمہ، یہ کچھ لوگوں کے ساتھ لے کے جب کافی 2-4 مطلب ٹائم گزر گیا ہو، وہاں لڑائی نہیں کر پا رہے مسلمان اندر محفوظ، تو انہوں نے نا یہ اندر گھس گئے کسی طرح. لیکن پھر الحمدللہ مسلمانوں نے ان پہ اٹیک کیا تو یہ بھاگ گئے وہاں سے. پھر فتح مکہ کا دن آ گیا، 8 ہجری کی بات ہے. اچھا، اس میں آپ کو بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو آپ سے لڑے تو ہی، مطلب ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے
کہ اس دن بھی یہ کہا کہ اگر کوئی آپ سے لڑے اسلام کی راہ میں روکے آپ کو آ کے تو ہی آپ فائٹ بیک کیجیے گا، ورنہ ضرورت نہیں ہے اٹیک کرنے کی. بس ہم باقیوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں سب کو عام معافی دے دی تھی نا، بس صرف چند لوگ تھے جن کو معافی نہیں ملی تھی، وہ بہت ہی شدید قسم کے خطرناک لوگ تھے. اور ان میں سے ایک یہ بھی تھے اکرمہ، جن کو کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو یہ بھاگ گئے، چالاکی سے یہ بھاگ گئے. اچھا پھر کیا ہوا کہ باقی سب کو تو عام معافی تھی، اب انہوں نے یمن جانے کی ٹھانی. اچھا پیچھے سے ان کی جو بہن بیوی تھی نا ام حکیم، وہ ہند بن عتبہ کے ساتھ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہند وہی ابو سفیان کی بیوی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کھایا تھا. تو یہ بھی مسلمان نہیں تھی نا یہ لوگ تو، لیکن وہاں جب فتح مکہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو یہ دونوں مسلمان ہو گئے. ان کی بیوی ام حکیم بھی ہو گئی، اور ان کی بیوی نے ام حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ بھاگ گئے ڈر کے اکرمہ کہ آپ ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ آپ ان کو نا امان دے دیں، یعنی کہ آپ یہ وعدہ کر لیں کہ آپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں امان میں دیتا ہوں، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا. اچھا پھر یہ اکرمہ جا کے اس میں پانی کے جہاز نہیں ہوتے اس میں بیٹھ گئے کہ میں یمن بھاگ جاتا ہوں. پھر تھوڑا سا بتاؤ پھر کیا ہوا تھا. نہیں آپ بتائیں نا، مجھے اچھا لگتا ہے آپ بھی بتائیں نا پلیز. تو پھر سمجھ لیں اچھا نہیں جا رہا تھا. ہاں صحیح. پھر انہوں نے طوفان سا آ گیا سمندر میں. پھر کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا تھا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی بتاؤ نا زور سے. نہیں اگر میں بچا تو پھر میں مسلمان بن جاؤں گا. ہاں اور یہ پھر بچے تھے نہیں بچے تھے. ہاں جب یہ پانی کے جہاز میں جا رہے تھے نا تو ان کی پانی کا جہاز ہچکولے کھانے لگا، بالکل ڈوبنے لگا. تو انہوں نے جلد سے کہا کہ اگر میں بچ گیا اللہ تعالیٰ آپ مجھے بچا لیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو یہ بچ گئے تھے. پھر یہ ساحل پہ واپس آ گئے، بھائی مکہ کے ساحل پہ. اچھا ادھر ان کی بیوی ان کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی ام حکیم، کرتے کرتے یہ بھی وہیں پہنچ گئی. ان کی آپس میں ملاقات ہو گئی اور ام حکیم نے جا کے کہا میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسان ہے، تم بھی چلو، میں نے تمہاری امان لے لی ہے، تمہیں کچھ ہوگا نہیں، تم بھی چل کے اسلام قبول کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پکی بات ہے کہ میں امان میں ہوں، تمہاری کچھ ہوگا نہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. اچھا اس کے بعد جو ہے ابھی یہ وہاں پہنچے نہیں تھے تو آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیا کرتے تھے نا. اور آپ کو پتہ ہے ہر وحی قرآن میں مینشن نہیں ہے، جیسے حدیثیں بھی وہی ہی ہیں لیکن جو ہے ان کی تلاوت نہیں کی جاتی. اور بہت سی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے منافقین کے نام تھے جو انہوں نے پھر حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز نام بھی تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا کرتے تھے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے. تو جب ابھی آئے بھی نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا کہ ابھی دیکھنا کہ اکرمہ آنے والا ہے، اکرمہ بن ابو جہل، اور وہ مومن بن کر آئے گا. تو دیکھو کیونکہ سب کو پتا تھا ابو جہل نے کتنا ظلم کیا، اکرمہ نے بھی کتنا ظلم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تم چیک کرو کتنے اچھے ان کے اخلاق تھے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جب وہ آئے تو کوئی اس کے باپ کو یعنی اس کے والد کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ اب تو وہ مر گیا، ظاہر سے جو مر جاتا ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے. تو جو تم برا بھلا کہو گے وہ اس کے باپ تک تو وہ باتیں پہنچیں گی نہیں، لیکن اس کو یعنی کہ جو اس کے فرینڈز ہوتے ہیں آپ یعنی جس ان کی فیملی کے لوگ تھے نا، ان کے بیٹے تھے، تو اس کو ضرور تکلیف ہوگی. تو آپ ویسے بھی مسلمان ہو کے آ رہے تو کچھ کہنا نہیں. اور پھر وہی ہوا کہ وہ آئے، آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بتائیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تو ظاہر سی بات ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، رسول مانو، اور جو ہے وہ نماز زکوٰۃ روزہ سب بتا دیا اور ساری اچھی باتوں کی ہدایت دیتے ہیں. اس کا ہی پیغام اللہ کا پیغام دیا تو وہ مسلمان ہو گئے. اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مانگو. اور اگر آج تو جو ہے نا انہوں نے حضرت اکرمہ نے کہا کہ میں آپ سے کچھ مانگوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو آج تم مجھ سے کوئی بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں تو میں وہ ضرور دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے معافی دے دیں، میں نے جو بھی آپ کے ساتھ ابھی تک کیا ہے، جو بھی میں نے اسلام کی راہ میں کیا ہے، آپ اس کے لیے مجھے معافی دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو معاف کر دیا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے کیا ہے مسلمانوں کو، جتنا مال خرچ کیا ہے میں اس سے کہیں زیادہ خرچ کروں گا مال اللہ کے خوش کرنے میں. صحیح ہے. کدی جا کے بیٹھ گئی ہیں تو
اچھا پھر جو ہے بلکہ انہوں نے کہا میں اس سے بھی دگنا خرچ کروں گا. اور پھر ان کو پتہ ہے اتنی محبت ہو گئی تھی اللہ کے کلام سے کہ یہ کتاب یعنی قرآن کو اٹھا کے کہتے تھے تو میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اور رونا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا یہ پھر عبادت کرنے لگے. پھر جب جنگ یرموک ہوئی ہے، بہت بڑا مقابلہ تھا نا، کس کے خلاف لڑی تھی پتہ ہے جنگ یرموک کس کے خلاف؟ کے خلاف کون تھا؟ ایرانی تھے، رومی تھے، کون تھے جن سے لڑائی کی تھی؟ آپ بتائیں. ہاں رومی تھے نا، رومیوں سے لڑے تھے نا یرموک میں. تو وہاں پہ بڑے حالات جو ہے نا وہ سخت ہو گئے، بہت شدید لڑائی ہو رہی تھی. تو ایسا موقع آیا جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں زیادہ، تو یہ جو ہے اکرمہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور تلوار سے لڑائی شروع کر دی. اور حضرت خالد بن ولید ان کو کہہ رہے ہیں کہ آگے مت جاؤ اکرمہ، آگے مت جاؤ. یہ مطلب ظاہر سی بات ہے خطرہ تھا نا، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بہت تکلیفیں اسلام کے کو میں نے مسلمانوں کو دی ہیں اور میں نے اسلام کے خلاف بہت لڑا ہوں. تو آج جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑ رہا ہوں، یعنی کہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں، تو آج میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ میں تو آج بھلے سے میں شہید ہو جاؤں. انہوں نے پھر باقاعدہ شہادت پہ اور جتنے وہ تھے نا جوش دلانے کی سب سے بیعت کی کہ بس ہم لڑیں گے، اللہ کی راہ میں خوب لڑیں گے. اس پہ ان کے چچا بھی تھے حارث بن ہشام، اور بھی 400 مسلمانوں کے قریب سب نے مل کے بیعت کی اور ایسی لڑائی کی. اور پھر آپ کو پتہ ہے اللہ میاں کے حکم سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ یہ اکرمہ اسی طرح عیاش بن ابی ربیعہ، حارث بن ہشام جو ان کے چچا بھی لگتے تھے نا رشتے میں، یہ تینوں بہت بری طرح شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. اور پھر جو ہے نا وہاں پہ جیسے حضرت حارث بن ہشام کو پیاس لگی، انہوں نے پانی مانگا تو حضرت اکرمہ پلٹ کے دیکھنے لگے، اتنے زخمی سے منہ سے بھی نہیں بول سکتے. تو جب حضرت حارث نے دیکھا کہ یہ پانی کی طرف دیکھ رہے تو انہوں نے اشارے سے کہا اکرمہ کو دے دو، مجھے بعد میں دینا. پھر جب اکرمہ کی طرف پانی گیا تو عیاش بن ابی ربیعہ نے پانی کی طرف دیکھا تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ عیاش کو پہلے پانی دے دو. ان تینوں نے اتنی زخمی حالت میں بھی، پیاس کی حالت میں بھی ایک دوسرے کا دیکھیے کہ خیال کیا. ہمارا تو ایسا ہوتا نا پانی پلا دو بھائی، نہیں تو خود پی لو پانی ہوتا نہیں ہوتا. چلو کوئی بات نہیں، کم ہونا چاہیے، لیکن بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ دین ہمیں یہ سکھاتے. دیکھو نا صحابہ کی سنت یہ ہے اصل سپر ہیروز، کہ وہ شہید بالکل شہادت کے قریب ہیں، شدید زخمی ہیں. اس وقت بھی جب پیاس لگی تو حضرت حارث نے پہلے کہا نہیں اکرمہ کو پہلے دو، اکرمہ کہتے نہیں عیاش کو پہلے دو. اور اس طرح جب پانی پلانے والا نے وہ واپس جو ہے وہ حضرت عیاش کی طرف گئے تو ان کا وہ شہید ہو چکے تھے. پھر وہ بھاگے حضرت حارث کی طرف، وہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت اکرمہ وہ بھی شہید ہو گئے، پیاس ہی شہید ہو گئے. لیکن کس کے لیے خاطر؟ اللہ کے خاطر. تو یہ ایسے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، چلو جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.